بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بھلائی فی کثیر من نجواہم، ان کے بہت ساری سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ، مگر وہ آدمی جو حکم دے بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا نیکی کے کام کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ سرگوشیاں جو کرتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، یا یہ کہ منافقت کے حوالے سے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اعتماد دلاتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو الگ ہیں۔ تو اس طرح کی سرگوشیاں جو کرتے ہیں، اس طرح کی میٹنگ کرتے ہیں یہ لوگ، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو۔ ہاں بصدقۃ او معروف، اگر ایک دوسرے کو صدقے کا حکم دے تو ظاہر ہے صدقے کا بڑا ثواب ہے، او معروف یا نیکی کا حکم دے، ایک دوسرے کو نیکی کا کہیں کہ بھائی یہ غلط بات ہے، منافقت کرنا، دھوکہ دینا، مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بولنا یہ غلط ہے، معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، تو یہ ہے نیکی کا کام۔ اس حوالے سے اگر مشورہ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے کہ صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پیسہ کہاں لگایا جائے، کس جگہ لگایا جائے، کون سی جگہ اچھی ہے، مفید ہے، یا یہ کہ معروف نیکیوں کے کام کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانی ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں نیکی ہے، ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا، الا اخبرکم بافضل من صدقۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، میں تمہیں خبر نہ دوں، ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو زیادہ فضیلت والی ہے صدقے سے، روزے سے اور نماز سے۔ نماز سے بھی زیادہ فضیلت ہے، روزے سے بھی زیادہ فضیلت ہے، اور صدقے سے بھی زیادہ فضیلت۔ تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی باتوں کی دلچسپی ہوتی تھی کہ بھائی دین کی بات کا پتہ چلے، ہم اس پر عمل کریں۔ ان کو دین پر عمل کرنے میں سکون ملتا تھا، طاقت ملتی تھی، تو وہ تو اسی چیز کے انتظار میں ہوتے تھے، اور اس لیے مجلس میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ دین کی باتوں کا پتہ چلے اور ہم اس پر عمل کریں۔ تو آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا۔ اب صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ ایسی کون سی بات ہے جو نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ فضیلت والی۔ ان کو پتہ تھا نماز کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 5 نمازیں بتائی ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ 6-7 نمازیں پڑھی ہیں، 7 نمازیں بڑی پابندی سے پڑھی ہیں۔ تہجد پوری زندگی پڑھی ہے پابندی سے، اتنی پابندی سے پڑھی ہے کہ بعض علماء تو کہتے ہیں شاید آپ پر یہ تہجد بھی فرض تھی۔ بعض علماء کا خیال اس طرف گیا کہ آپ پر تہجد فرض تھی، تو تہجد پوری زندگی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 6ٹھی نماز یہ، 7ویں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق یا چاش کی پڑھی ہے بڑی پابندی کے ساتھ۔ تو یہ 7 نمازیں تو بڑی پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھی ہیں۔ تو کبھی آپ کی نماز قضا بھی نہیں ہوئی سوائے 2 موقعوں کے۔ پوری زندگی میں 2 موقع آئے کہ آپ وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکے، ایک جنگ کی وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر، اور ایک سفر پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات سفر رہا، تھکاوٹ تھی، سحری کے وقت لیٹے، صبح کے وقت ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو آپ نے انتظام بھی کیا، بلال حبشی کو کہا کہ بھئی تم کھڑے ہو جاؤ، جب صبح صادق ہو تو ہمیں بتانا۔ تو وہ کھڑے رہے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، پھر وہ کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور ادھر ہی رخ کیا صبح صادق کی طرف، مشرق کی طرف، کہ جب صبح ہوگی، روشنی ہوگی تو میں دیکھتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا۔ لیکن ان کو بھی نیند آ گئی۔ جب سورج نکل آئے، ظاہر سورج نکل آئے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئی اور ان کو اٹھایا. کیا ہوا بلال؟ یا رسول اللہ بس وہی ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہوا، مجھے بھی نیند آ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آگے جا کر جب وہ 10-15 منٹ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. تو پوری زندگی آپ نے نماز قضا نہیں کی، 5 کی بجائے 7 پڑھی ہے. صدقے کی بڑی فضیلت ہے. الصدقہ رد البلا، بہت ساری بلائیں آنے والی ہوتی ہیں آسمان سے، کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. تو صدقے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں، بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں. بڑے بڑے کام بندے کے ہوتے ہیں، کسی نیت سے صدقہ کر دے یا یہ نیت کر لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو صدقہ کروں گا، جس کو نظر ماننا کہتے ہیں. نظر ماننا تو ٹھیک ہے، اسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں. تو الصدقہ تو تطفی غضب الرب، یہ صدقہ جو ہے یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھاتا ہے. رب کو غصہ ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو صدقہ کرنے سے اللہ کے راستے میں اللہ کا غضب جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ صدقے کے فضائل تھے. روزے کے فضائل تو ویسے ہی قرآن اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے پابندی سے روزے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہ بتاؤں جو صیام، صدقہ اور صلاۃ، نماز، روزے اور صدقے زیادہ فضیلت والی ہو. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. سارے متوجہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات بین الناس، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا. کسی نے اگر اس نے صلح کرائی ہے نا، کسی دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان آپس میں دور تھے، لڑائی تھی، بول چال نہیں تھا، دوریاں تھیں، اس آدمی نے کوشش کر کے ان کی صلح کرا دی. تو یہ جو عمل اس نے کیا ہے نا، یہ اس نے نماز سے بڑا عمل کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی فرضیت ختم ہو گئی، نماز ہی نہ پڑھے، لیکن یہ کہ آج جو اس نے یہ عمل کیا نا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نماز سے بھی زیادہ دیں گے، روزے سے بھی زیادہ دیں گے، صدقے سے بھی زیادہ دیں گے. تو آج ایسا عمل اس نے کیا ہے کہ یہ باقی عمل اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اصلاح بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کراتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو ہے نا، یہ لڑائیاں، فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ جو لوگوں کے درمیان جدائیاں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، یہ الحالقہ، یہ مونڈ دیتی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول کس کو مونڈ دیتی ہیں؟ حلق کہتے ہیں سر کو گنجا کرانے کو. تو کس چیز کو مونڈ دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. تو یہ آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، یہ انسان کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، دین بھی خراب کرتے ہیں. ظاہر ہے لڑائی جھگڑا ہوگا، حسد ہوگا، کینہ آئے گا، اس کے خلاف باتیں کرے گا، غیبتیں کرے گا، اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں سوچے گا. یہ تو غلط ہے. ایک مسلمان کا کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح سوچنا یہ غلط ہے. تو یہ آپ نے فرمایا. اور یہاں تک اجازت ہے کہ صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو، جھوٹ بولنا پڑے تو بول دیں. ان کی صلح کرانے کی اور کوئی صورت نہیں بن رہی. آپ نے کوئی توریہ کرنا ہے، کوئی خلاف حقیقت بات کہنی ہے تو کہہ دیں تاکہ صلح ہو جائے ان کی. تو اس میں گناہ نہیں ہے کوئی. او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص بھی اس کام کو کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، مقصد رضائے حق ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہو، محلے والے خوش ہو جائیں گے تو اس طرح کا کوئی، یا میری اہمیت بن جائے گی، میرا نام لیا جائے گا، میری شہرت ہو جائے گی، یہ غلط ہے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں صلح کراؤں گا، میں بڑا نام ہو جائے گا، خاندان میں نام ہو جائے گا، لوگوں میں، محلے میں نام ہو جائے گا. تو نامور بننے کے لیے نہیں، بلکہ صرف جو ہے نا شریعت کا تقاضا سمجھ کر اور ایک مسلمان کا حق سمجھ کر کہ تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو. تو یہ کام جو کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو اجر دیں گے، عظیمہ، بڑا اجر ہے اس کے لیے، تو یہ ہم اس کو دیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرے رسول کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، من بعد اس کے کہ ما تبین له الہدی، اس کے سامنے ہدایت واضح ہے،
اس کو پتہ ہے شریعت کا مسئلہ کیا ہے، حکم کیا ہے، اور پتہ ہے اس کو، پھر بھی اس کے باوجود رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. ایک بات. نمبر 2 بات، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرتا ہے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے غیر کی، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی. مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جو نیک لوگوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیریں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، پھر جائے. تو رسول کی مخالفت کی، مومنوں کے راستے کو چھوڑا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اجماع امت. یہ جو شریعت ہے نا، شریعت 4 چیزوں کا نام ہے، قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، اجماع امت. امت کا کسی بات پر اجماع ہو جائے، سارے علماء مل کر کے یہ مسئلہ ایسے ہے، سارے مل جائیں یا اکثریت مل جائے. ید اللہ علی الجمع، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی جو ہاتھ ہے، اللہ کی جو نصرت ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. تو مسلمانوں کا ایک اجتماعی عقیدہ ہے اور سب کا اجتماع ہے، اتفاق ہے، علماء کی اکثریت جس کی طرف ہے، تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. تو اجماع امت، اگر علماء متفق ہو جائیں تو وہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے. حضرت ابوبکر کی جو خلافت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ابوبکر کو بنانا. ہاں اشارے تھے. آپ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. اشارے تو تھے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر بنے گا، پھر عمر بنے گا، پھر عثمان. سارے صحابہ کے اتفاق ہو گیا حضرت ابو بکر پر، وہ بن گئے. پھر عمر پر اتفاق ہو گیا، پھر وہ بن گئے، پھر عثمان، پھر علی. تو یہ اجماع امت ہے. قرآن شروع میں کتابی شکل میں نہیں تھا، الگ الگ ٹکڑے تھے. کسی کے پاس کوئی ایسا، کسی کے پاس اکٹھا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھا. آپ نے نہیں فرمایا کہ اس کو کتابی شکل دینا، نہ آپ نے کیا ہے نہ آپ نے کہا ہے. تو قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے کہ قرآن کو کتابی شکل دیں، لیکن سارے صحابہ کے اتفاق ہو گئے قرآن کو لکھنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، ایک کتاب بنانی ہے، ایک کتاب بنا دی. تو یہ اجماع امت ہے. اب کوئی یہ کہے ہمیں جی یہ تو قرآن کو اکٹھا لکھنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. حضور نے کہا تھا کہ قرآن کو اکٹھا لکھنا؟ یہ تو حدیث میں نہیں ہے. کہاں حضور نے کہا تھا کہ ابو بکر کو خلیفہ بنانا، پھر عمر کو بنانا، پھر عثمان کو؟ تو یہ تو غلط ہو گیا. تو ہم کہیں گے بھئی غلط نہیں، اجماع امت ہے. امت کا اس پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا. تو یہ اجماع ہوتا ہے. اور چوتھی چیز ہے قیاس. شریعت کے جو چوتھی دلیل ہے نا، شرعی دلیل، وہ ہے قیاس. بس یہ 4 ہیں چیزیں پوری شریعت: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس. علماء بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں، بس وہ شریعت کا مسئلہ ہے. قیاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی، پرانی چیز پر اس کو قیاس کر لیں. اس کا کیا حکم ہے تو اس کا بھی یہی حکم نکال. جیسے شراب ہے. اب شراب جو زمانے کی تھی وہ اور تھی، دیسی طریقے سے بنتی تھی، دیسی چیزیں ہوتی تھی. آج اس کی جگہ بڑے بڑے نشے آ گئے، طرح طرح کے نشے آ گئے. اب کوئی کہے جی مجھے تو قرآن اور حدیث میں دکھاؤ نا کہ چرس حرام ہے، افیون حرام ہے، بھنگ حرام ہے، اور یہ اور پتہ نہیں کیا کیا نشے آ گئے ہیں. اخباروں میں اترا آئس کوئی نشہ ہے. ہاں اخباروں میں اترا پہلے کہ کل جو یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ. تو آئس اور اس طرح کے نشے ہیں بے تحاشا، شیشہ آئس. تو یہ سارے اب علماء نے کہا یہ حرام. اب علماء نے قیاس کیا اس کو. تو قیاس کیا ہے شراب پر کہ شراب اور اس میں کوئی نشے کے لحاظ سے کوئی فرق ہے، تو جن چیزوں میں فرق نہیں ہے برابر ہے ان کو کہا حرام ہے. اب نسوار ہے، چائے ہے، سگریٹ ہے، اس کو حرام نہیں کہا علماء نے. اس میں وہ نشہ نہیں جو شراب میں ہوتا ہے. تو نسوار ٹھیک ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. اسی طرح چائے ہے، چائے میں بھی ایک قسم کا نشہ تو ہوتا ہے، سگریٹ میں بھی ہوتا ہے، تو نسوار میں بھی ہوتا ہے. جو ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن اس میں وہ والی بات تو نہیں ہے. تو سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے. تو یہ اجماع، یہ ہے قیاس کیا ہم نے اس کو. بھینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی، پورے حجاز میں نہیں ہے، پورے عرب میں نہیں. یہ افریقہ کا جانور ہے. یہ جب دریافت ہوا تو دودھ بڑا دیتا تھا یہ. اب یہ مسئلہ بنا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا دودھ پئیں یا نہ پئیں، اس کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں. یہ ایک مسئلہ تھا. اب اس کا کیا کیا جائے؟
تو اس کو قیاس کیا گیا گائے پر قیاس کیا گیا. بھئی جب گائے حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کہا ہے، تو یہ اسی کی طرح ہے، یہ حلال ہے، تو قیاس کیا. اسی طرح بہت سارے پرندے آ گئے، بہت سارے اور جانور آ گئے، تو قیاس کیا ان کو. تو قیاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ قیاس. اسی طرح اور جدید مسائل ہیں جی. آج کل نیٹ کی دنیا ہے، آن لائن ہے، انٹرنیٹ ہے، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، تو علماء اسی کو دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس کا کیا مسئلہ نکالنا ہے. پھر وہ مسئلہ نکالنے کے بعد رائے مختلف بھی ہو جاتی ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. ججوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، وکیلوں کی مختلف ہو جاتی ہے، بیٹی بیٹے کا رشتہ دینا ہو تو ماں باپ کی رائے مختلف ہو جاتی ہے. یہ تو اختلاف تو حسن ہے، انسانیت کا حسن ہے. یہ تو ہوتا ہے. اس سے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. اختلاف امتی رحمت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے، گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. تو یہ ہوتا ہے، اختلاف تو ہو جاتا ہے، رائے مختلف ہو جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، لوگ سیمینار کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، بھئی اپنا نقطہ نظر پیش کرو، یعنی جان بوجھ کر وہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اختلاف کرو، اس سے مخالف بات ذرا بتاؤ، دکھاؤ. تو اس طرح کی کانفرنسیں کی جاتی ہیں کروڑوں روپے لگا کر، بھئی ذرا بتاؤ، ذرا صورتحال تم بتاؤ، تمہارے نزدیک کیا ہے، تمہارے نزدیک کیا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مخفی ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، وہ سامنے آتی ہیں. ماں ایک طرف چاہتی ہے، باپ ایک طرف چاہتا ہے. ماں جہاں چاہتی ہے وہ فائدے بیان کرے گی، باپ جہاں رشتہ چاہتا ہے اس کے نقصان بیان کرے گی. ہو سکتا ہے باپ کو نہ پتہ ہو، ماں کے بتانے سے پتہ چل جائے، وہ رک جائے. اختلاف کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یا وہ بتا دے تم جہاں رشتہ چاہتی ہو وہ تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، تو وہ کہ ہاں بھئی اب مجھے سمجھ آئے گی. اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اختلافی نقطہ نظر. آج کی جمہوریت میں بھی اپوزیشن کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ وہ مخالفت کرے، حکومت کو راہ دکھائے، اور اس میں کوئی نقص ہے تو وہ سامنے لائے. وکیلوں کی باس اس لیے ہوتی ہے، ججوں کو پتہ چلتا ہے یہ شک ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ حوالے دیتے ہیں. تو ججوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ قانون ہے، یہ ہے. تو پھر ایک نتیجے تک پہنچتا ہے جج، پھر وہ فیصلہ دے دیتا. تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے، اور قیاس ہے. یہ چار چیزیں ہیں، یہ پوری شریعت کا نام ہے. اس سے بغیر کوئی پانچویں چیز نہیں ہے. یہ چار چیزوں کا نام شریعت ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کی اس نے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیریں گے جدھر وہ پھرے. جب مومنوں کے راستے سے ہٹ گیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مساجد کے آداب نکل آئے گی، کھولا تو اسی کو پڑھ لیتے ہیں. مساجد، ان کی عظمت، اہمیت اور آداب و حقوق. جو عظیم و وسیع مقاصد نماز سے وابستہ ہیں، جن میں سے بعض کی طرف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ اشارے بھی کیے جا چکے ہیں، پہلے ہو چکے ہیں. ان کی تحصیل و تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ نماز کا کوئی اجتماعی نظم ہو. اسلامی شریعت میں سے اجتماعی نظام کا ذریعہ مسجد اور جماعت کو بنایا گیا. ذرا سا غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس امت کی دینی زندگی کی تشکیل اور تنظیم، ترتیب و حفاظت میں مسجد اور جماعت کا کتنا بڑا دخل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جماعتی نظام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی انتہائی تاکید فرمائی، اور ترک جماعت پر سخت سے سخت وعیدیں سنائی، جیسا کہ ناظرین عن قریب پڑھیں گے آگے. اور دوسری طرف آپ نے مساجد کی اہمیت پر زور دیا، اور کعبۃ اللہ کے بعد بلکہ اسی کے نسبت سے ان کو بھی خدا کا گھر اور امت کا دینی مرکز بنایا، اور ان کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی عظمت اور محبوبیت بیان فرما کر امت کو ترغیب دی کہ ان کے جسم خواہ کسی وقت کہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں اور ان کی روحوں کا رخ ہر وقت مسجد کی طرف رہے. اسی کے ساتھ آپ نے مساجد کے حقوق اور آداب بھی تعلیم فرمائے. اس سلسلے کے آپ کے چند ارشادات ذیل میں پڑھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں اور بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں اور سب سے زیادہ مبغوض ان کے بازار اور منڈیاں ہیں۔ تشریح: انسان کی زندگی کے دو پہلو، ایک ملکوتی اور روحانی، یہ نورانی اور لطیف پہلو ہے، اور دوسرا مادی اور بہیمی جو ظلماتی اور کثیف پہلو ہے۔ ملکوتی اور روحانی پہلو کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر جیسے مقدس اشغال اعمال ہیں، انہی سے اس پہلو کی تربیت اور تکمیل ہوتی ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ان مبارک اشغال اعمال کے خاص مراکز مسجدیں جو ذکر و عبادت سے معمور رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بیت اللہ سے خاص نسبت ہے۔ اس لیے انسانی بستیوں اور آبادیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب یہ مسجدیں ہی ہیں، اور بازار اور منڈیاں اپنے اصل موضوع کے لحاظ سے انسانوں کی مادی اور بہیمی تقاضوں اور نفسانی خواہشوں کے مراکز ہیں، اور وہاں جا کر انسان عموماً خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان کی فضا اس غفلت اور منکرات معصیات کی کثرت کی وجہ سے ظلماتی اور مقدر رہتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسانی آبادیوں کا سب سے زیادہ مبغوض حصہ ہے۔ حدیث کی اثر روح اور اس کا منشا یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ مسجدوں سے زیادہ تعلق رکھیں اور ان کو اپنا مرکز بنائیں، اور منڈیوں اور بازاروں میں صرف ضرورت سے جائیں اور ان سے دل نہ لگائیں، اور وہاں کی آلودگیوں سے مثلا جھوٹ، فریب، بددیانتی سے اپنی حفاظت کریں۔ ان حدود کی پابندی کے ساتھ بازاروں سے تعلق رکھنے کی اجازت دی، بلکہ ایسا سوداگروں اور تاجروں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔